بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں موسیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرا ایکسپریس یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ آج کا موضوع ہے چیونٹیوں مارنے والی دوائی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ستار بھائی، وہ چیونٹیاں مارنے والا پاؤڈر ہے نا؟ انہوں نے آتے ہی دکاندار سے سوال کیا تھا، جو اس وقت ہمارے لیے کالی مرچ تول رہا تھا۔ جی باجی، ابھی لایا۔ وہ ہماری کالی مرچوں کو چھوڑ کر اندرونی حصے میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد کوپیکس پاؤڈر کے گول ڈبے کو جھاڑتا ہوا لے آیا۔ یہ کیا ہے؟ ابا کے ماتھے پر بل آ گئے۔ ارے شاہ صاحب، یہ بڑا بہترین پاؤڈر ہے، چیونٹیوں کو مارنے کے لیے ہے۔ منٹوں میں چیونٹیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور یہ انسانی صحت کے لیے مضر بھی نہیں۔ میں تو اپنی پوری دکان میں یہی استعمال کرتا ہوں۔ ابا کے اس استفسار پر ستار بھائی کی آنکھوں میں پاؤڈر والوں کا کمیشن لہرانے لگا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر چیونٹیوں کو کون مارتا ہے بھلا؟ آخر وہ کسی کا کیا بگاڑتی ہیں؟ ابا نے حیرانی سے خاتون کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تو کیا کروں انکل، میں تو پریشان ہو گئی ہوں۔ ان چیونٹیوں نے ناک میں دم کر دیا ہے۔ بچوں والا گھر ہے میرا، شوہر سے کہا تو انہوں نے بھی جھاڑ پلا دی۔ کہنے لگے امی کی زندگی میں تو کبھی ہمارے گھروں میں چیونٹیاں نہیں آئیں، کیونکہ وہ گھر کو بالکل صاف رکھا کرتی تھیں۔ اب آپ ہی بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا میں گھر کی صفائی نہیں کرتی ہوں گی؟ کیا میں آپ کو ایسے ہی پھوڑ دکھائی دیتی ہوں؟ خاتون نے نہ صرف اپنا دکھڑا رونا شروع کر دیا، بلکہ ابا سے سوالات بھی کرنا شروع کر دیے، اور ابا جو ان سوالات کے لیے بالکل تیار نہ تھے، ایک دم پریشان ہو گئے۔ نہیں بیٹا، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ چیونٹیوں سے نجات کے لیے تم ایک مٹھی آٹا ڈال دیا کرو۔ یہ بیچاری ننھی مخلوق تو صرف رزق کے لیے باہر آتی ہے اور بس۔ ابا کے لہجے میں زمانے بھر کی شفقت دیکھ کر خاتون نے غیر محسوس انداز میں دوپٹہ سر پر لے لیا۔ جی جی انکل، مگر کیا اس سے چیونٹیوں سے چھٹکارا مل جائے گا؟ وہ اب بھی غیر یقینی انداز میں ابا سے پوچھ رہی تھیں۔ کیوں نہیں بیٹا، پرانے زمانے میں یہی رواج چلا آ رہا ہے۔ ادھر گھر میں چیونٹیاں نظر آئیں اور ادھر بڑی بوڑھیوں نے مٹھی بھر آٹا کونوں میں ڈال دیا۔ چیونٹیوں سے بھی نجات اور صدقے کی نیکی مفت میں۔ ابا ہنسنے لگے تو خاتون کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ چلیں، میں بھی پھر آٹا ہی ٹرائی کرتی ہوں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کوپیکس پاؤڈر وہیں کاؤنٹر پر رکھ کے واپسی کے لیے مڑ گئیں، اور ستار بھائی نے ابا کو خوشمگی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کالی مرچوں کو تولنا شروع کر دیا۔ ابا، تم نے ستار بھائی کی دکانداری خراب کر دی۔ واپسی پر میں نے ابا سے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، یہ بات نہیں، ہمارے گھروں سے برکتیں اسی لیے اٹھ گئی ہیں۔ لوگ اللہ کی مخلوق کا خیال نہیں رکھتے۔ پہلے کسی گھر کے سامنے کتا بھی آ کر بیٹھ جاتا تو گھر کی خواتین اس کے سامنے کچھ نہ کچھ بچا کچا سالن یا روٹی وغیرہ رکھ دیا کرتی تھیں، مگر اب ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اب ہم روٹیاں بھی گن گن کر پکاتے ہیں۔ برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ اس قوم پر عذاب نہیں آئیں گے؟
زلزلے نہ آئیں، سیلاب نہ آئیں تو اور کیا ہو؟ ابا تعصب کے اظہار کے ساتھ ساتھ مجھے آسان زندگی کے گر سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ عرصہ گزر گیا، میں بھی اس واقعے کو بھول گیا۔ پھر ایک دن بڑے بھائی جان کے ہاں جانا پڑا۔ ابھی ڈور بیل بجا نہیں لگا تھا کہ چڑیوں کے جھنڈ کے اڑنے کی زوردار آواز کانوں میں پڑی۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا تو پتہ چلا کہ مین گیٹ کے دونوں جانب مٹی کے کنڈے رکھے تھے اور ان کنڈوں سے چند لمحے قبل یقیناً وہ چڑیاں دانہ چگ رہی تھیں، اور اب میری آمد سے ڈر کر انہوں نے اڑان بھری تھی، مگر ابھی بھی وہ اڑ کر دور نہیں گئی تھیں، بلکہ اوپری منڈیر پر ادھر ادھر پھدک کر میرے جانے کا انتظار کر رہی تھیں۔ بھتیجی نے دروازہ کھولا تو میں اندر داخل ہو گیا۔ یہ کیا، اتنی ساری چڑیاں؟ میں نے سلام کے بعد خوشگوار حیرت سے بھابھی سے پوچھا، جو کچن کی کھڑکی سے کھانا پکاتے ہوئے مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ تمہارے بھائی جان نے رکھے ہیں یہ کنڈے چڑیوں کے دانے کے لیے۔ وہ معنی خیز انداز میں بڑی بھتیجی کو دیکھ کر مسکرائیں تو مجھے اچنبھا سا محسوس ہوا۔ شام کو بھائی جان آئے تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ بھائی جان، یہ چڑیوں کے لیے دانہ رکھنے کی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ نہیں، بس ایسے ہی، اچھا ہوتا ہے، صدقہ دیتے رہنا چاہیے، بھائی جان نے آہستہ سے سمجھایا۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، خصوصاً جس گھر میں بیٹیاں ہوں۔ پھر بتانے لگے، کسی بزرگ کے پاس ایک شخص نے آ کر بتایا کہ وہ غریب آدمی ہے اور پریشان ہے کہ اپنی جوان بیٹیوں کی شادی کس طرح کر پائے گا، کیونکہ غربت کی وجہ سے کوئی اس کی بیٹیوں سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بزرگ نے مشورہ دیا کہ روز 200 بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ غریب آدمی مارے احترام کے بزرگ کو تو کچھ نہ بول پایا، البتہ آستانے سے باہر آ کر زور و قطار رونے لگا۔ پاس سے گزرتے کسی دانا نے پوچھا، روتے کیوں ہوں؟ غریب نے جواب دیا، غربت نے پہلے ہی مار رکھا ہے، ادھمواں ہو گیا ہوں بالکل، اور سرکار فرماتے ہیں روز 200 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تب بیٹیوں کی شادی ممکن ہوگی۔ دانا آدمی مسکرا کر بولا، بھلے آدمی، بھوکا کیا صرف انسان ہوتا ہے؟ اللہ کی مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی، بھوک تو سب کو ستاتی ہے۔ اگر تم ایک مٹھی آٹا بھی چیونٹیوں کو ڈال دو گے تو سمجھو تمہارا صدقہ ہو گیا۔ دانا آدمی تو یہ کہہ کر اپنی راہ چل دیا اور غریب اپنی ناقص عقل پر ہنستے ہوئے اپنے گھر کو چلا۔ کچھ عرصہ بعد ہی صدقے کی برکات سے نہ صرف وہ اپنی بیٹیوں کے فرائض سے سبکدوش ہوا بلکہ گھر میں بھی خوشحالی آ گئی۔ بھائی جان جس وقت یہ واقعہ ہم کو سنا رہے تھے، مجھے ابا کی مٹھی بھر آٹے والی بات یاد آ رہی تھی۔ میں نے آنے والے دنوں میں دیکھا کہ بھائی جان نے اپنی چاروں بیٹیوں کی شادیاں ان کی صحیح عمر میں بالکل درست موقع پر کر دیں۔ شاید اسی لیے جب میں نے اپنا گھر لیا تو سب سے پہلے اپنے دروازے کے پاس چڑیوں کے لیے دانہ رکھ دیا۔ کئی بار گھر بدلا، ہر بار یہ چڑیاں، کبوتر اور کوے میرے رزق کی آسانیوں کا سبب بنتے رہے۔ بیماریاں بھی آئیں، پریشانیوں نے بھی گھیرا، بہت تنگ کرنے کی کوشش کی، مگر ہمیشہ یہ پرندے مجھے آسرا دیتے رہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے ان مع العسری یسرا، اس کے معنی مجھے سمجھ آ گئے۔ اللہ رب العزت کی بڑائی کا یقین دلاتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے آج تک اپنے بچوں کا بہتا خون نہیں دیکھا، انہیں کسی تکلیف سے تڑپتے نہیں دیکھا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب میرے گھر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہماری مرغی کڑک ہو جانے کے باوجود انڈوں پر کیوں نہیں بیٹھ رہی، اور یہ وہ دور تھا۔ میں نے اپنی زندگی کو اس ننھی مخلوق کی خدمت کر کے آسان بنایا۔ تمام بڑائیاں اس رب کے لیے جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہ کر سکوں۔ اللہ ہم سب کو صدقات کی توفیق دے، آمین۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی ہی موٹیویشنل اور اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔